آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ سے حجر اسود کو چوری کر لیا گیا تھا اور یہ تقریباً 23 سال تک مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھا۔ حجر اسود کو چرانے والے شخص کا نام ابو طاہر سلیمان الجنابی تھا۔ اس شخص کا تعلق اسماعیلی شیعہ فرقے سے تھا۔ ابو طاہر سلیمان الجنابی کے بڑے بھائی نے کرماتی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، جس کا نام ابو سعید حسن ابن بہرام الجنابی تھا، اور اس ریاست کا نام کرماتی ریاست تھا۔ یہ کرماتی ریاست آج کے موجودہ سعودی عرب کے شہروں دمام، جبیل، قطیف، الحاصہ اور ابکیک پر مشتمل تھی۔ آج بھی سعودی عرب میں ان شہروں میں شیعہ فرقے کی تعداد بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ابو طاہر سلیمان الجنابی نے جب حجر اسود کو چوری کیا تو وہ حجر اسود کو اپنے ساتھ الحاصہ شہر لے گیا تھا اور 23 سال تک حجر اسود الحاصہ شہر میں ہی موجود رہا۔ کرماتی عربوں میں ایک قبیلے کا نام ہے۔ ابو طاہر سلیمان الجنابی سن 923 عیسوی میں اپنے بڑے بھائی کی وفات کے بعد اس ریاست کا حکمران بنا، اور کرماتی ریاست کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی اس شخص نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے 923 عیسوی میں بصرہ اور پھر 927 عیسوی میں کوفہ پر حملہ کیا۔ اس نے بغداد پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی اور عراق کے بیشتر حصے میں اس نے خون ریزی اور لوٹ مار کی۔ اس وقت بنو عباس کی خلافت کا دور تھا۔ یہ شخص اپنی ریاست کو اور مزید بڑھانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب لوٹ مار اور عراق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس میں یہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ لیکن سن 930 عیسوی میں اس شخص نے ایک بہت ہی خوفناک چال چلی۔ یہ شخص اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ حج کی نیت سے پہنچا۔ اس کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ ابو طاہر سلیمان الجنابی نے حلف لیا کہ میں مکہ میں کسی قسم کی شرپسندی نہیں کروں گا، جس کے بعد اس کو مکہ میں داخلے کی اجازت ملی۔ لیکن جیسے ہی یہ مکہ میں داخل ہوا، اس شخص نے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر حاجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سی عمارات کو اس نے منہدم کر دیا اور حرم شریف کے اندر اس نے خون ریزی کی۔ اور یہ شخص صرف خون ریزی پر ہی نہیں رکا، اس شخص نے کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچایا اور حجر اسود کو چوری کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابو طاہر سلیمان الجنابی چاہتا تھا کہ جو قدر و منزلت مکہ معظمہ کو مسلمانوں میں ملی ہوئی ہے، وہی قدر و منزلت میری ریاست کو ملے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے حجر اسود کو چرا کر اپنی ریاست میں موجود مسجد میں رکھ دیا۔ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان مسجد الدیر میں آ کے حج کریں۔ عباسی خلفاء نے اس شخص سے بہت بار استفسار کیا کہ ہمیں حجر اسود کو واپس دے دیا جائے، لیکن یہ شخص نہیں مانا، اور بالآخر 23 سال کے بعد بہت بھاری تاوان کی رقم لینے کے بعد اس شخص نے حجر اسود کو واپس کیا۔ حجر اسود جب اس شخص نے عباسی خلیفہ کو واپس کیا تو وہ اپنی اصل حالت میں موجود تھا ہی نہیں، وہ تقریباً 4 سے 7 ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا تھا۔ بہرحال عباسی خلیفہ نے ایک بھاری رقم تاوان کی صورت میں دے کے حجر اسود کو اس انسان سے واپس لے لیا، اور پھر حجر اسود کو اس کی اصل مقام پر دوبارہ رکھوا دیا گیا۔ حجر اسود کی بھاری رقم تاوان کی صورت میں لینے کے صرف 1 سال کے بعد ابو طاہر سلیمان الجنابی ایک بھیانک موت کا شکار ہوا۔ اسماعیلی شیعہ فرقہ مختلف چھوٹے فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں داؤدی بوہرا فرقہ سب سے بڑا فرقہ ہے۔ داؤدی بوہرا جماعت کے زیادہ تر لوگ کراچی میں موجود ہیں۔ ایسے ہی سلیمانی بوہرا اور علوی بوہرا کے لوگ بھی موجود ہیں۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع پر ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔